ہے کہ یہ حج کے دوران اور عمرہ کے لیے جب خواتین جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں کہ ہم نے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، ہمیں کوئی ایسی دوائی تجویز کر دیں جس سے ہم کھاتی رہیں، وہ جو ان کا پیریڈز کا پرابلم ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے تاکہ ان کے اس اسٹے کے درمیان ان کو اس مسئلے میں سے گزرنا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو دوائی ایڈوائز کرتے ہیں، جب وہ اس کام سے فارغ ہو کے واپس آ جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی دوا چھوڑ دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں پہ ہمارے شہر میں بھی کچھ عالمہ نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ دوائی کھانا آرٹیفیشل طریقے سے اس چیز کو روکنا یہ جائز نہیں ہے، نہ تو یہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور نہ ڈاکٹروں کو یہ تجویز کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح ایک بندہ ارینج کر کے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جائے اور وہاں پہ یہ مشکل ہو جائے، تو تھوڑی سی رات نہیں کریں کہ اس موقع پہ ہمیں کس طرح کی پالیسی رکھنی چاہیے، کیا ہمیں دوائی باقی تجویز کرنی چاہیے یا پھر جس طرح ان کا اسکول آف تھاٹ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ کائنڈ رہے گا تھوڑا سا۔ جی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت عملی ہے، کیونکہ عورتیں جاتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک طبی بات ہے کہ یہ دن آ جاتے ہیں تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو کسی عالمہ نے کہا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ غلط بات ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ یہ تو سعید ابن منصور اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عورتوں نے کہا کہ ہم ایسی حالت میں کیا کریں جب دن آ جاتے ہیں، تو اس زمانہ میں اب تو علاج بہت آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا پیلو کا درخت جو ہے نا، اس کے پتے رگڑ کر اس کا پانی نکال کر پی لو، حیض رک جائے گا۔ حیض کو روکنے کی تدبیر انہوں نے زمانے میں بتائی، حرام نہیں کہنا چاہیے، نہ ناجائز، اگر اس طرح کام چلتا تو چلا لیں، باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں تو ان کا ثواب کم تو نہیں ہوتا، بغیر کچھ کیے ہی ان کو ہمارے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا رونے کی کیا بات ہے، یہ تمہارے لیے ایک طبی بات ہے، مرد پڑھتے رہیں گے، تم بغیر پڑھے ان دنوں کی نمازیں لے لو گے، اس طرح پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، ان کا بھی سامنے نمونہ رکھنا چاہیے نا، تاکہ بیویاں پریشان نہ آ جائیں گا پھر کیا ہوا، آپ گھر بیٹھیں اللہ اللہ کریں، مسجد میں نہ جائیں، یہ طواف عمرے نہ کریں، ثواب ملے گا۔ آپ خیمے میں گئے، عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی، تو فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے رسول میرے دن آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ رونے کی کوئی بات، حوا کی بیٹیوں کی قسمت میں اللہ نے لکھا ساری عورتوں کو ایسا ہوتا، تم مکہ جا کر اپنے مکان پر ٹھہرو، جب پاک ہو جاؤ گی نہا کر جا کر عمرہ کر لینا۔ مگر اللہ نے سارے مسئلے قیامت تک حل کرانے تھے، اگر وہ پاک ہو جاتی کر لیتے تو کئی بچیاں جو جاتی ہیں بالکل قریب ہی گئیں، اب وہ پاک نہیں ہوئی، ادھر حج کا دن آ گیا جانے کا، ان کو ایسا ہی ہوا کہ 4 ذی الحج کو پہنچے آپ مکہ میں، مگر وہ پاک نہ ہوئی، 8 کو منا کو آپ روانہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تو عمرہ چھوڑ، غسل کر کے نئے سرے سے حج کا لبیک پکار، حج کے لیے لے گئے، کیونکہ حج تو باہر کی منع نہ منا میدان ہے، عرفات نماز نہیں پڑھنی، جانا ذکر اذکار کرنے سارے۔ تو پھر جب تم پاک ہوگی، تو جب بعد میں حج کے آپ نے کہا کہ تجھے ضرورت تو کوئی نہیں، چلو ایک سنت تھی بات، عمرہ رہ گیا تو خیر ہے، فرض تو ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو سوکنے ہیں نا میری دوسری بیوی آپ کی، ان کا حج بھی ہوا تو عمرہ بھی ہوا، میرا ہوا صرف عمرہ حج، اس لیے میں عمرے سے محروم رہ گئی۔ تو آپ نے ان کے بھائی کو بھیجا ساتھ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو وہ لے گئے مقام تنعیم سے، وہاں پھر احرام باندھا اور آ کر اپنا عمرہ کر رہی ہے، پھر حضور کے ساتھ روانہ ہوگی۔ طریقے سارے بتا دیے گئے ہیں، اگر رکنا پڑ جائے تو ان کی مرضی کے بغیر اللہ کی طرف سے ثواب پورا ملتا رہے گا، ذکر اذکار کریں۔ ایک مصیبت بنتی ہے کہ جو حج طواف زیارت ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، باقی آخری طواف بھی حضور نے معاف کر دیا کہ اگر عورتوں کا ایسا حال ہو جائے تو طواف الوداع معاف ہے، طواف الوداع کی کوئی ضرورت نہیں چلی۔ اور اس بارے میں جیسے بات ہو رہی تھی سنتوں کی، ذہن کلیئر کرنے کے لیے کہ سپریم لا حضور کا فرمان ہے، کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے، کہ مدینہ شریف کے لوگ آئے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس عورت کو ایسے دن آ جائیں، باقی سب کچھ نے کر لیا تھا، چلنے کے وقت طواف الوداع رہتا تھا، انہوں نے کہا معاف ہے چلی جائے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارے شہر کے جو عالم ہے حضرت زید بن ثابت، اور یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں، کاتب وحی تھے، اصل کاتب وحی زید بن ثابت تھا، اور بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرآن جمع کرایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کاپیاں کروائیں، کاتب النبی جڑا نا، کاتب الوحی بخاری جنی عنوان زیدی،
اصل اس کی ڈیوٹی، اس کا فتویٰ کہ نہیں کر کے آئے، رکنا پڑے۔ انہوں نے کہا یار نہ میری مانو نہ زید کی مانو، مدینہ جاؤ گے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ زندہ ہے ام سلیم، ان سے پوچھ لینا حضور نے کیا کیا، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ جب گئے انہوں نے پوچھا تو ام سلیم نے کہا ابن عباس سچا، زید کا فتویٰ نہیں ٹھیک، حضور نے ہمیں معافی دے دی کہ بغیر طواف الوداع کیے ہم آ سکتی۔ جب حضرت زید سے جا کر کہا انہوں نے کہا اللہ اکبر، اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا، سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد میں کون ہوں، فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ ذہن رکھنا چاہیے، گروہ کی بات پر جمے رہیں تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن امام ابو حنیفہ مالک صاحب جان چھڑا لیں گے کہ اللہ کے بندو ہم نبی تھے، ہم عالم تھے، اپنی کوشش کی تھی، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تم ہماری باتوں پر جمے رہے، ہمیں بدنام کرتے رہے۔ کوئی امام ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ حضور کے خادم ہیں، دین انہوں نے بتایا وہ ہمارے سر کے تاج ہے، مگر فیصلہ حضور کا چلے گا۔ تو اگر وہ روک لیں کسی دوائی سے وہ بھی گنجائش، حضرت ابن عمر نے فتویٰ دیا، اور اگر چلنے دیں روٹین کو تو اس میں بھی کوئی بات نہیں، بغیر کچھ کیے انہیں ثواب ملتا جائے گا۔